صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ تعداد کافی زیادہ ہے اور صلوات کی آواز کافی کم ہے، سارے صلوات مل کے بلند آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات جو بندہ اپنے آپ کو بادشاہی کی ولایت کا جتنا مقرور سمجھتا ہے کوشش کرو اتنی بلند صلوات پڑھو۔ السلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات اول سے آخر تک واجب سمجھ کی بلند آواز سے تلاوت کیجیے۔ کائنات کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو مالک حسین کے دربار سے پوری نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی بھی بڑی دعا ہو، کتنی بھی مشکل دعا ہو، ناممکن کی حدوں سے پار دعائیں میں نے اس دروازے پر پوری ہوتی دیکھی۔ اللہ سن فرماتے ہیں جب تک کسی دعا کے ساتھ درود کا سہارا نہ ہو تو وہ دعا ہم اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتے۔ جس کے دل میں جو دعا ہے اسے مالک کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے ایسی خوبصورت صلوات پڑھو کہ آج یہ فرش چھوڑنے سے پہلے صلوات کا صدقہ آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں۔ آج کی مجلس پاک سشرے کی 8ویں نشست، ہم اپنے عشرے کے اختتامی ایام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ڈھیر سارا شکریہ ذاکر کی حیثیت سے، بانی کی حیثیت سے، آپ لوگ اتنے دن برداشت کرتے رہیں گے۔ کل انشاءاللہ اسی وقت مجلس بات ہوگی۔ آج کی مجلس منسوب ہے اس بادشاہ سے جس کا مختصر ترین تعارف یہ ہے کہ یہ اس مخدومہ کی دعا ہے جو نبیوں کی دعائیں سنتی ہے۔ یہ نہ سیر نہیں ہلایا تو ہم تری نہ سمجھ آیا میں کیا تھا۔ میں نے کہا یہ اس عزت والی مستور کی ملک صاحب دعا ہے جو نبیوں کی دعائیں سنتی ہے۔ تو جو نبیوں کی سنتی ہے اس نے زندگی میں ایک ہی دعا مانگی ہے اور اس دعا کا نام ہے عباس۔ میں نے رسول کی بیٹی کو اپنی ظاہری 18 سال اور کچھ مہینے کی زندگی میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتے دیکھا، عباس ہی مانگا بطول۔ آپ کو سوچئے بھی کتنی عظمت کا مالک ہے میرا بادشاہ عباس۔ تو میں بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ میں نے اس بات جو ہے تو حسن کے پروردگار سے منسوب ہوئی، بادشاہی اکبر سے۔ اسی وقت میں کہنا آپ تھوڑا سٹیج سیکٹری کا کم بھی کر دے جائیے، گلا تھوڑا ٹھیک ہے، تھوڑی دعا میں پرسوں یوم عاشور ٹھیک 7:30 بجے میں اس بات شروع کی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 8 بجے میں ممبر پہ حاضری دوں۔ بس آئے گی 15-20 منٹ میں، اس کے بعد ماتمداری ہے، زمین ہے، ٹھیک ہے۔ کل اسی وقت پرسوں صبح 7:30 بجے پھر شام غریبوں کے لیے اس میں تنویر ہاشمی صاحب خطاب کریں گے، اور جو 12 محرم کو ہمارے دنیا داری کے رواج کے مطابق بلندی مجلس ہے ناکھی ہے، سوئم کی مجلس اور ٹھیک ہے، انہیں بالکل رواج ٹوڑیا ہے، ادھا حصہ بن گئے ہیں۔ ورنہ یہ کلوں کی مجلس جو ہے نا، کلوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ جو دنیا سے جاتا ہے نا، تیسرے دن اسے ثواب پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو کائنات کے ثواب کی وجہ ہو نا، اسے ثواب نہیں پہنچاتے۔
چونکہ بھائی ناظر جی ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہم ایسے رسموں کو بسم اللہ کرو سکیں، ہم ان چیزوں میں جکڑے اس طریقے سے ہوئے ہیں، ساری مجبوری ہے کہ رسم در نسل ایک چیز چلتی ہے۔ پر 12 محرم مجلس پاک شروع ہوگی 7:30-8 بجے، میں کوشش کروں گا 9 بجے ممبر لے کے آپ کو اس اشترے کا آخری سلام کروں، پھر اگلے سال یا قسمت یا نصیب، مالک آپ کی خیر فرمائے۔ اجازت ہے جی، بادشاہ عباس سے بات شروع کریں اور کوشش کریں گے کہ پوری گفتگو اس بادشاہ کے نام اور شخصیت کی محور سے ادھر ادھر نہ ہو، اوکھے ترین سوکھے ترین، سمجھو کہ سوکھے نہ سمجھو کہ اتنا لوگ کی بات بالکل ہے ہی نہیں۔ میں کہوں جان زہرا تیری دعا کیا ہے، آخری جنات میں انتظار کروں سر یہ سگیر جائے تھوڑی جلدی رہے تھوڑی چاہتی پہ ضروری تو نہیں بھی ہر گل تو میز پہ ہاتھ مارے تو پھر بندے ادھر بولنا، آخری دن تھوڑی جی کنسیشن دی دی تو ہولی جی گل بھی کریں کہ گل زور ہو تو بول پڑے بندہ۔ میں نے کہا جان زہرا ہے بڑی زگ زیگ سی ایک بات، تو ناظر سے آپ نے سمجھنی اور میں سمجھوں گا کہ میری بات پہنچ گئی اینڈ تک۔ جان زہرا تیری دعا کیا ہے جو کہ دنیا میں لائی ہے غازی، جس بادشاہ کو زمین پہ لانے کے لیے بطول کی دعا کی ضرورت ہونا اس علمدار کا نام ہے عباس۔ میں کہہ رہا ہوں جان زہرا تیری دعا کیا ہے، جانے میں نے کہا سمجھو تے سوکھی ہے نہ سمجھو تے آئی پوری مجلس سے اتنا اوکھی بات ہی کوئی نہیں۔ جان زہرا تیری دعا کیا ہے، ایک بات اتنی زیادہ سن رکھی ہے بھی نبالا نہیں یاد ہے، لیکن جس رنگ سے میں کرنے لگا نا ایک کسی بڑے بھی نہیں سنی ہونی۔ جان زہرا تیری دعا کیا ہے جو کہ دنیا میں لائی ہے غازی، اور دونوں جب فاطمہ کے بیٹے ہیں پھر محمد کا بھائی ہے غازی۔ اسے سمجھ آئیے میری گل میں کیا کیا ہے؟ ادھر محمد نے کہا تھا بطول میری ماں ہے، ادھر غازی کے بارے میں سیدہ نے کہا تھا میں غازی کی ماں ہوں۔ صدقے جانا آپ جو بولے آپ کی کیا بات ہے۔ جان زہرا تیری دعا کیا ہے جو کہ دنیا میں لائی ہے غازی، اور دونوں جب فاطمہ کے بیٹے ہیں پھر محمد کا بھائی ہے غازی۔ 80% لوگ بولے ہیں، میں شاید اسی اشرے کی کسی مجلس میں یہ بات کر چکا ہوں کہ سارا مجمع رل کے نہ ایک ذاکر ہو تکدا، ایک ذاکر کے سخیاں اتنا کرم ہے بھی ایک ذاکر پورے مجمع تکدا، تو انہوں نے تو پتا بھی میں کلے نے کی گل کی ہے، تو میں نے پتا بھی یہ کلہ بندہ کی نے بولے ہے۔ لو میں ایک بات کرنے لگا اور میں سوال کرنے لگا جو بزرگ ہیں انہوں کو جواب انہوں نے بولوں گا بل میں دس سکتا بھی ہے یہ نہیں۔ جوان بزرگوں کو دیکھ کے اس بات پہ بول پڑا کہ بزرگ بولتے پہنے تو یقین ان کو بولنے کی غلطی ہے، سیانے بندے بولنے ڈائیں تو جوان پھر بول ہی پڑھنے چاہیے۔ میں پوری دنیا سے ایک بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تیرا نبی کی دعا سے جھگڑا ہے۔ میں ایڈی تشریح کی تھی یار، تیرا نبی کی دعا سے جھگڑا ہے۔ میرا خیال ہے اگر 100% نہیں نا تو 90% وہ بندے بیٹھے جن کے گھروں پہ صحیح کالم لگا ہوا ہے، آج گھر سے نکلتے ہوئے بندے دیکھ کے آئے ہیں، جلوس ہر طرف ہے، جلوسوں میں علم ہر بندے نے دیکھا ہے، ہر بندے نے دیکھا ہے۔ میں نے ڈھیر سارے بندوں کے موبائلوں میں بیک جو لگی ہوتی ہے نا تصویر بادشاہ کے علم کی بیک گراؤنڈ کی علم دیکھا ہے، جیسے کدی بھی نہیں نہ دیکھا وہ بے شک لگا جنہوں پتہ ہی لگنا میں کی گل کی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں تیرا نبی کی دعا سے جھگڑا ہے، تیرا نبی کی دعا سے جھگڑا ہے، تو پھر دعاؤں میں پگلے اثر کہاں ہوگا؟ اور میں کہہ رہا ہوں علم کو دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے وہ جس کا ہاتھ یہاں ہے تو سر کہاں ہوگا؟ سوال ہے ہم دوسرے جو سوچ کے سوچے میں ذاکر نہیں بات ٹھیک دے دی مٹھی کر دوں۔ تیرا نبی کی دعا سے جھگڑا ہے تو پھر دعاؤں میں پگلے اثر کہاں ہوگا؟ علم کو دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے
وہ جس کا ہاتھ یہاں ہے تو سر میرا خیال ہے 1 سال ہو گیا 4 مشرے کھیلے اور پچھلے سال میں ڈرتے ڈرتے نہیں پڑے اگر جدو اتنے نہیں پڑھے گھر بازو کے بھی نہیں پڑھے 4 شبانی آئی تو نہیں پڑھے عشرے اور پڑھتا رہا کہیں نہیں پڑھے اس عشرے میں ان 10 دنوں میں بادشاہ باز کئی جگہ 6 محرم پڑھا 7 پڑھا میں نے کہیں نہیں پڑھے چلے اتنے پڑھ دیں گا یہ تو سن لوں گے کہ ہوں 10 محرم کے بعد یہ کہ بادشاہ باز پڑھیں گے 15 محرم آپ نے اعلان کی پڑھیں گے ادھر بادشاہ باز تو پڑھیں گے لیکن کسی پاس کرو گے تو پڑھیں گے ہم نے لکھے تو غریب صاحب میں پڑھے 2 شخصیات ہیں آل محمد کے گھر کی بڑی مشہور بڑی معروف ایک کا تعارف ایک جس اینگل سے میں کروانے لگا ہوں وہ آپ میں سے ہر ایک کو ہے ایک کا تعارف شاید کافی ساروں کو نہیں ہوگا ایک شخصیت ہے بادشاہ عباس ایک شخصیت ہے بادشاہ علی اکبر بادشاہ عباس کے مشہور زمانہ لقب ہے قمر و بنین ہاشم ہاں یہ قمر و بنین ہاشم ہے جو ہم نے نا اپنی آسانی کے لیے کیونکہ وہ آخر کا نون اور یہ وہ گر جاتا ہے مرکب اضافی کی وجہ سے تو وہ بچ جاتا ہے قمر و بنی ہاشم یعنی کہ ہاشمیوں کے سارے بیٹوں کا ایک چاند چلو میرا خیال باقی بڑے عربی دان بیٹھے ہو تو سونا کو ترجمہ دا آواز نہیں آ رہی تو تیری خیر ہو گئی ہاں جی میں کوشش کرتا نہیں ہے سال دے چیزن میں سامنا نہ ہوں تو کسی کو ساؤنڈ کا کام بھی سیکھ نہیں ہے پھڑا پھڑ میں ضرور کے دوڑ کے ساؤنڈ ٹھیک کر لیں آپ نہیں ہو سکتا میں نے کہا ہاشمیوں کے جتنے بیٹے ہیں ان کا اکلوتا چاند ان کا ایک چاند اس کا نام ہے بادشاہ عباس میں نے کہا دوسری شخصیت ہے بادشاہ علی اکبر ایک لقب ہے سرکار کا جو میرے خیال ہر بندے تک آج تک نہیں پہنچا شمس و بیت الحسین حسین کے گھر کا سورج بڑی دادالی سی یار غازی چاند اکبر سورج غازی ہے ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند میرا بادشاہ عباس بادشاہ علی اکبر حسین کے گھر کا سورج شمس و بیت الحسین حسین کے گھر کا سورج حسین کے گھر کا سورج حسین کے گھر سورج اب میں ایک بات کروں میں کہوں قسمت کہوں یا مرضی بنت نبی کہوں قسمت کہوں اکبر سورج عباس چاند یہ ذہن میں رکھنا ہے اکبر سورج عباس چاند اکبر حسین کے گھر کا سورج عباس سارے بنی ہاشم کے بیٹوں کا چاند میں کہوں قسمت کہوں یا مرضی بنت نبی کہوں تارا وفا پرستی کا سدرہ پہ چڑھ گیا اور غازی کو جھک کے ملتا ہے اکبر تو طے ہوا یہ پہلا چاند ہے کہ جو سورج سے بڑھ گیا آسد کے ریڈیو کی تشریح دبال بولے پھر آنکھو حیدری ہمیشہ دیکھا ہے کہ چاند سورج کے تابع ہاں راضی کو جھک کے ملتا ہے اکبر تو طے ہوا یہ پہلا چاند ہے کہ جو سورج سے بڑھ گیا اردو اتنی بات سن چکے ہیں اور اگر میں یہ آکھا نا بھی بولے ہو جن اردو ہوں دی پتہ ہی پڑھا تو پچھلے 19 سال تو تسی شاعری سنتے پہ اور شاعر کے ساتھ بھی جو بندہ پڑھ رہا ہے وہ اردو والا کوئی نہ کوئی ہے کبھی کو علامہ کبھی کو خطیب اردو ہے اب ایک میں اشارہ بھی کروں گا اور ایک بات بھی کروں گا میں کہہ رہا ہوں سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس چلو اگر کسی کو سے بہتر تشریح ہوئی بادشاہ کی شخصیت کی تو مندہ سے آجئے سخاوتوں کا خدا اور میرا یہ اس ذکر پہ ہاتھ ہے میرے عقیدے کے مطابق اس شیعہ مذہب سے سرکار وفا سے زیادہ سنی جانے والا موضوع نہیں ہے تو جو بندہ بادشاہ باس ہونے کے لیے نہ بولتا تو پھر وہ چیک کرے بھی میری زبان اصلی ہے کہ کسی اور شہدی بنی ہے میں کہہ رہا ہوں سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس سخاوت یہ میری ذاتی ایکسپیرینس کی بات ہے جس کے ساتھ بیتی ہوگی وہ مجھے بتائے گا ضرور سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس عطا کے سارے سلیقے جو ساتھ رکھتا ہے اور علم کے پنجے کی صورت میں آج
ساتھ رکھتا ہے اور علم کے پنجے کی صورت میں آج تک ہے بغیر ہاتھ کے وہ مجھ پہ ہاتھ. ایک چار مصرے مندی مجھے یاد آ گئے. آپ تھے نہیں پچھلے سال تو مجھے یاد نہیں پڑ رہا میں پچھلے سال پڑھے کہ نہیں پڑھے. چلو پڑھ دیتے ہیں تو پھر بھی اپنی پڑھ دینے ہیں. جس کے نوکر ہوں آسماں والے. یا میرے مولا یا کہ میں نے علم غیب دے دے کہ میں بندے نو خاموشی ویکھاں تو پتہ لگے بھی دے اندر کی چل رہا پیا تے یا پھر ان سارے توفیق دے بھی جے اندر جو چل رہا نا وہ مندر سے بھی کی چل رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں جس کے نوکر ہوں آسماں والے. آگے سید میں نے ایک سوال کیا ہے بھائی میں نے ان کے بولنے نے مجھے جواب دیا ہے. ایک سوال بزرگاں دا پتر بن کے تہاڈا ماتمیہ جواناں دا نوکر ویر بن کے پوچھدا پیا. میں کہہ رہا ہوں جس کے نوکر ہوں آسماں والے اس کا اپنا طلسم کیا ہوگا اور جس کے پنجے میں کبریائی ہے اس کا باقی کا جسم کیا ہوگا. شاباش. آپ سے ہم نے توقع تھی آپ اتنا بولیں گے. غازی دے نوکر بولو حیدری. خیر کتوں دور آ رہی ہے بھائی. جس کے نوکر ہوں آسماں والے اس کا اپنا طلسم کیا ہوگا اور جس کے پنجے میں کبریائی ہے. اللہ جی 50 سالہ بعد پہلی باری تھوڑی داد آئی ہے. جس کے نوکر ہوں جس کے پنجے میں کبریائی ہو اس کا باقی کا جسم. یہ تو سمجھو آپ دسے طے کر کے. ایک بات بڑی سادہ ہے. میرا دل کر رہا میں کتے گا بابا ساری کچھ ہو گئے میں کچھ جگہ ایسی ہوتی جہاں پہ نا لاکر قدرہ ایک اعتماد ہوتا ہے یار اتنے میری گل دائے نہیں ہو سکتی. میں چاروں میں نویں کتے تھے چیک کر لی پھر کو سارا سال یہی پڑھنا سانی. میں کہہ رہا ہوں جب مجھے سارے چھوڑ جاتے ہیں جب مجھے سارے چھوڑ جاتے ہیں تب علمدار ساتھ دیتا ہے. میرے ساتھ تو ہوتا ہے جتنا نہیں ہوتا بے شک چھپ رہے. جب مجھے سارے چھوڑ جاتے ہیں جب مجھے سارے چھوڑ جاتے ہیں میں بندیاں نہیں بڑی پڑھا ویکھی میں فلانا ایڈا سخی فلانا ایڈا کریم فلانا اتنا لجپال فلانے کی سخاوت دی حد مک گئی. تو مثالیں یہ کو دیتی ہیں اس جناب جیب وچ پیسے پائے اینج کر کے جتنے آئے اس دے دیتے. اس نے گاڑی کی چابی دے دی اس نے سونے کی گھڑی دے دی اس نے 1 لاکھ روپے کا موبائل دے دیا. لو میں ایک سخاوت پڑھوں گا تو کسی اور ہستی نے کم کیتا ہے تو کوئی بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں جب مجھے سارے چھوڑ جاتے ہیں تب علمدار ساتھ دیتا ہے اور جانے کتنا بڑا سخی ہے وہ جو سخاوت میں ہاتھ دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جو غازی کا کھاتا ہے بولو حیدری. یہ آپ کی دعا ہے میری جان. جب مجھے سارے چھوڑ جاتے ہیں تب علمدار ساتھ دیتا ہے اور جانے کتنا بڑا سخی ہے وہ جو سخاوت میں ہاتھ دیتا ہے ہاتھ دیتا ہے ہاتھ دیتا ہے. پچھلے سال عاشورے کے دن کی ویڈیو مجھ تک پہنچی اور یقینی پھر میں عاشورے کے بعد ایگزیکٹ یاد نہیں 11 کو دیکھی 12 کو دیکھی 15 کو دیکھی. آپ میں سے اگر کسی وقت دیکھی تو مجھے بتائیے گا. انڈیا کی میڈیا بڑی چلتی ہے. انڈیا کا کوئی پنڈت تھا ہندو وہ اکیلا آگے جا رہا تھا. قمیض اس نے اتاری ہوئی تھی جو ان کا ہندوؤں کا پنڈتوں میں کوئی لنگوٹ سا ہوتا ہے وہ دھوتی سی جو ہوتی ہے وہ اس نے پہنا ہوا تھا. کرتا اس کے گلے میں نہیں تھا اترا ہوا تھا. پیچھے ڈھیر سارے شیعہ آ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یا حسین. آگے سے وہ ہندو کہہ رہا تھا نہیں یا حسین. میں صدقے جانا کہ میں اشارہ ہی سمجھ نہیں آیا. وہ قمیض اتار کے سید آگے جا رہا تھا ایک اکیلا. شاید ابھی میرے پاس موبائل میں ہوگی ویڈیو کسی نے دیکھ رہی تو میں پڑھ کے بہنا جی. وہ پیچھے سے سارے کہہ رہے تھے یا حسین. وہ ہندو اکیلا آگے سے کہہ رہا تھا نہیں یا حسین. وہ پیچھے منہ سے کہہ رہے تھے یا حسین. وہ کہہ رہا تھا یا حسین. میں بڑی دیر سوچتا
سوچتا رہا یار اس کا حسین سے کیا تعلق ہے. اور مزے کی بات اس کی ایک ہاتھ میں زنجیر تھی مگر دوسرے ہاتھ میں سرکار وفا کا علم تھا. ایک ہاتھ سے زنجیر مارتا تھا, ساتھ میں کہتا تھا یا حسین. پیچھے والے سارے کہتے تھے یا حسین, وہ علم تھا کہ کہتا تھا یا حسین. میں بڑی دیر سوچتا رہا یار اس کا کیا تعلق ہے, اس کا کیا رشتہ ہے, اس کا کیا لنک ہے. میں نے کہا ہے صدقہ خور ملنگوں پہ اعتراض نہ کر. سمجھ گئے ہو میں کہاں بات کی, ہاتھ کھولیے بھیا. میں نے کہا صدقہ خور ملنگوں پہ اعتراض نہ کر. ہاں یہ جہاں لگے نہیں لگا رہتے ہیں. صدقہ خور ملنگوں پہ اعتراض نہ کر, جو عشق کرتا ہے کب وہ حدوں میں رکتا ہے. اور یہ ہندوؤں کی عقیدت سے ہو گیا ثابت, خدا کو جو نہیں جھکتا علم کو جھکتا ہے. شاباش, جو علم کو صحیح واجب سمجھتے ہیں بولے, باقی رست کرو. عقیدت سے بات ثابت ہے. صدقہ خور ملنگوں پہ اعتراض نہیں کرتا, جو عشق کرتا ہے کب وہ حدوں میں رکتا ہے. اور یہ ہندوؤں کی عقیدت سے بات ثابت ہے, خدا کو جو نہیں جھکتا علم کو جھکتا. اور دو باتیں پڑھ لیجیے. ایک فرمان جی کوئی 3-4 مہینے پہلے بادشاہ جی کا مجھ تک پہنچا ہے. کیا میں پہلے آپ ادھر ڈھیر سارا سوال لیا ہے, ڈھیر سارا لطف لیا ہے, بڑا مزہ لیا ہے. پھر ان کو میں نے کہا یار یہ بات میرے اندر ہی نہ رہ جائے, اس کو 4 مصروں میں باندھو اور پوری دنیا تک مالک کا ایک فرمان پہنچاؤ. بادشاہ فرماتے ہیں جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ نشاں ہے, جس شیر کے پنجے کا مسلح پہ بیٹھا ہے میرا بادشاہ علی, مسلح پہ بیٹھ کے میرے مالک علی نے ایک بات کی ہے تے میں کتنی ٹھنڈ محسوس کی تھی وہ میں تو اندر کا 4تھا مصرع پڑھ کے تھوڑی جو جیڑے بندن محسوس ہو ٹھنڈ میں اندر سے آ جائے. بادشاہ فرماتے جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ نشاں ہے اس نور کا انسان کو ادراک کہاں ہے. علی جھولی پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں مالک میرا دل ہے, مالک میرا دل ہے کہ قیامت میں سبھی کو زہرا کا تعارف ہو کہ عباس کی ماں ہے. مجھے دکھ لگا اس بندے پہ آپ جو غازی کا نوکر تھا نہیں بولا. مالک میرا دل ہے کہ قیامت میں سبھی کو زہرا کا تعارف ہو کہ عباس کی ماں ہے. آپ خود سوچو بھی عباس بادشاہ کس ہستی کا نام ہے. ادھر بھی آجے 2-4 اٹھ بیٹا اٹھ جلدی کر, نعرے کے اندر اٹھ ادھر آ. مالک میرا دل ہے کہ قیامت میں سبھی کو زہرا کا تعارف ہو کہ عباس کی ماں ہے. میں نے بھی وہ بات بھی کی پیچھے جو سخاوت میں ہاتھ دیتا ہے. ایک اور بات کروں وہ آ گئی نئے مصرے میں دین میں نہیں تھی, ہم کافی گولی دے آ گئے صفحے پڑھتے ہے گا لوگوں کو 5 سٹیپ ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے, کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے. چھوٹی بہر ہے اور یہ بڑی اوکھی, کہ تھوڑے لفظوں کی جگہ میں بات کو پوری طریقے سے سمو کے بندوں تک ڈیلیور کرنا, مصرع بہر لمبی ہونا سوکھا ہوتا ہے کام. میں کہہ رہا ہوں کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے, کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے. وفا کربلا لا الہ بانٹتا ہے. میں بڑی دیر سوچتا رہا, ایک سوال میرے اندر پھرتا رہے, آپ میں سے بھی کافیوں کے اندر پھرتا ہوگا. میں نے کہا کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے, کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے. وفا کربلا لا الہ بانٹتا ہے. اور میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ اگر ہاتھ ہوتے تو وہ کتنا دیتا, کٹے ہاتھ سے جو خدا بانٹتا. آپ کا ہاتھ نہیں اٹھنا یار, ایج کرنا یار. چلو اگلے پچھلے ہاتھ علم دی شبیہ بنو ہے نری. جو نعرہ لگائے گا جس کی مراد پائے گا. دم مست کلندر, دم مست
माशाल्लाह जी जियो। आप जियो भैया, आप सलामत रहो, मालिक आपकी नस्लों की खैर फरमाए। कभी तूने सोचा है क्या बांटता है? वफा करबला ला इला बांटता है, और अगर हाथ होते तो वो कितना देता, कटे हाथ से जो खुदा बांटता है। मुझे तो जवाब में मेरे बंदे आ गए, अगर हाथ होते तो वो कितना देता। मैंने कल या शायद परसों एक सलाम शुरू किया है और बड़े स्वाद आए। सलाम बादशाह पास में नहीं, सदी के आलम पे जिस बंदे हाथ चाहोगी, जिस बंदे बादशाह आलम नहीं देखा, कसम बंदे हाथ पता नहीं लगता कि सवाल का। मैंने कहा जिसने अलमाई तक नहीं देखा ना वो हाथ खड़ा करे। अच्छा हूँ जिस बंदे देखे वो खड़ा करो। अल्लाह सबके जावा। फिर तो मैं किसी शेर की कोई तशरीह नहीं करनी, मैं करूँ फतेह शबीर का इजहार नजर आता है, फतेह शबीर का इजहार नजर आता है, ये अलम सारा अलमदार नजर आता है। सोनी रदीफ है ना, फतेह शबीर का इजहार नजर आता है, फतेह शबीर का इजहार नजर आता है। मैंने इतना ना अलम को बड़े गौर से देखा, रोज देखी दा सड़कों ते लंघते हैं, टपते हैं, अपने घर ते बारगाह दे चौकों दे देखी दा, लेकिन एक दफा यहाँ से देखा है। और आप में से 5 बंदे वो बोले जिन्होंने यहाँ से देखा है, तो वो यकीन किबला मेरी बात की तस्दीक करेंगे, पुत्र तो ठीक देखा है। मैं कह रहा हूँ फतेह शबीर का इजहार नजर आता है, ये अलम सारा अलमदार नजर आता है। और जब भी अब्बास के हाथों में इसे देखा है, जब भी अब्बास के हाथों में इसे देखा है, फिर ये परचम नहीं तलवार नजर आता है। शाबाश शाबाश, क्या बात है यार। जो हाथ गाजी के हाथ के मकरूज है, बोलो हैदरी। सारा अलमदार नजर आता है। जब भी अब्बास के हाथों में इसे देखा है, फिर ये परचम नहीं। शेर औखा है तो मैं मौला की कसम की नहीं पढ़े, शेर होने में लड़दा कर पढ़ दे, लेकिन अभी मेरी जिंदगी का मकसद फौत हो जाए। तो मैंने कहा फिर ये परचम नहीं तलवार नजर आता है। जो बंदे अभी आखिरी अलम जो भी देख के आए हैं, घर से निकलते हुए लंगड़े टपले किसी जुलूस पे, किसी झोंपड़ी पे, जहाँ पे भी देखा है उसे सामने रखो। मैं कह रहा हूँ इसके कद में है छुपी, अलम के इसके कद में है छुपी शाह की साबित कदमी। इसके कद में है छुपी, इसके कद में है छुपी शाह की साबित कदमी। पंजा शबीर का इनकार नजर आता है। क्या बात है यार, उस बंदे के लिए इतनी मुश्किल बात है बोला। पंजा शबीर का इनकार नजर आता है, इसके कद में है छुपी शाह की साबित कदमी। पंजा शबीर का इनकार नजर आता है। पंजा आज 8 की और 9 की दरमियानी रात होगी। कल का एक दिन औखे सौखे कढ़े जे, परसों तेरी गल चेक करने 10 मुहर्रम, तो मेरी गल गलत होवे तो मैंने बेशक इतों फड़ के जोड़ के आखिर भी तेरी गल परसों की गलत सी, ठीक होवे तो इतना बोलिया जे नाल मोहम्मद तेरे अकीदे की गवाही देवे कि भाई मेरा हक उस बंदे नहीं रखा। मैं कह रहा हूँ पंजा शबीर का इनकार नजर आता है। और इस अलम को जो जुलूसों में कभी देखा है, इस अलम को, मैं बाबू जी मेरी 25-26 साल की होश की जिंदगी है, तो थोड़ी यकीनन मेरे तो ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ इस अलम को जो जुलूसों में कभी देखा है, ये शबी हाथ का सालार नजर आता है। शबी झूले की हो, मैंने आज तक नहीं देखा कि झूला आगे अलम पीछे, मेहंदी हो मेहंदी आगे हो अलम पीछे हो, ताजिया हो ताजिया आगे हो अलम पीछे हो, इवन की जुलजना हो, मैंने नहीं देखा जुलजना आगे हो अलम पीछे हो। मैंने जो भी शबी देखी
علم سب سے آگے دیکھا، علم سے آگے میرے لالا جی آئی تھے کوئی شبیہ نہیں دیکھی۔ اس علم کو جو جلوسوں میں کبھی دیکھا ہے، اس عالم کو جو جلوسوں میں کبھی دیکھا ہے، 8ویں دن میں پہلے دن ہاتھ مارے جی میں اس نے، کیونکہ گال میری ایسی تھی میں نے لگتا کہ ضائع ہوگی تو میں فوت ہو جانا۔ اس عالم کو جو جلوسوں میں کبھی دیکھا ہے، یہ شبیہ ہاتھ کا سالار نظر آتا ہے۔ بلکہ سب زیادہ تو زیادہ ہی ہوگا کہ بندے نہ بولن دے، اس تو اگلی گالے ہوگی کہ تم آکھڑ بھی نہ اگلی سال تو چھٹی کراؤ، اس تو اگلی گالے ہوگی کہ میں جامعہ دے من گھٹی سے نہیں پہن دے گے، میں گریبان آپ کی آگے کی کھلوتا نہیں۔ اس بندے پڑھنا ہوئے نا میرا گریبان پڑھنا، لیکن میری گال غلط ثابت کر کے پڑھنا، گریبان یہی رہے گا۔ اور پھر میں شعر ختم کروں گا، میں کہہ رہا ہوں جو بھی لب کھولے، جو بھی لب کھولے میرے شاہ کے پرچم کے خلاف، جو بھی لب کھولے، تبلا جی بھی میری گالے سے کسی کند نہ لواج کے تھی نہ رہ جائے، جو جہاں سے آئے میں نے یہ بات کنوے کرنا کہ ساڑھا نوکر ساڑھا پتر نے کہا ایسی تو گل کر گیا، جو بھی لب کھولے میرے شاہ کے پرچم کے خلاف، چاہے سید بھی ہو غدار نظر آتا ہے۔ سمجھنا ڈر گیا اور اینڈ باقی بولو حیدری۔ سید کی وجہ سے نہیں، سید کی عزت غازی کی وجہ سے ہے۔ چاہے سید بھی غدار نظر آتا ہے، جو بھی لب کھولے میرے شاہ کے پرچم کے خلاف، چاہے سید بھی میں بڑے دیکھے خدا دی قسم، میں کسی کو آکھا یار فلانے بندے عزاداری کے خلاف گل کی تھی، ولایت کے خلاف گل کی تھی، ماتمداری کے خلاف گل کی تھی، ذکر پاک کے خلاف گل کی تھی، لعنت کیوں نہیں کرتا؟ بندہ کو کی کریے ان کے اگے بھی تباوے اور ہی نہیں نسی کی کہہ سکتے تھے علی جانے تے بابا جی جانے، ان اگے بھی تے کاظمی صاحب نے، رضوی صاحب نے، نقوی صاحب نے، شیرازی صاحب نے، زیدی صاحب نے، تے انہوں جانن تے علی جانے، او جانن تے علی جانے۔ اے قرآن میرے سر تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ رزق کی مجھے ٹینشن کوئی نہیں، کیونکہ رزق میرا بادشاہی نے جو لکھ دیا ہے نا وہ کسی کا باپ بھی میرے سے نہیں چھین سکتا، اور اگر علی نے بند کر دیا تو کوئی میرے رزق کی ضمانت لے نہیں سکتا۔ جو بندہ بھی آل محمد کے خلاف بکواس بازی کرتا ہے، چاہے وہ سید ہے، اس میں اور نوح کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ علی کو جہنم کے ایندھن کی ضرورت نہیں ہے، علی کو تعداد کی بھیڑ کی رش کی ضرورت نہیں ہے، علی کو معیار کی ضرورت ہے۔ سچے سچے خالص تھوڑے ہون، وہ فارغ جتنے بھوے لکھا ہون انہوں نے بھارے ہیں، چاہے سید بھی ہو غدار نظر آتا ہے۔ اور یہ کٹا ہاتھ شفا بانٹ رہا ہے لوگوں۔ میں جیوں یکم محرم تو ممبر دھیان لگا تو میں لوگاں کہ میرے ہستے دعا کرے جی، میرے ہستے دعا کرے جی، اے میں فلانی ٹینشن، میں فلانی پریشانی، میں پہ آکھتا یہ کٹا ہاتھ شفا بانٹ رہا ہے لوگوں، اس کو لے آؤ جو بیمار نظر آتا ہے۔ لاکھ اسے علم تلے بٹھا، علم والے کی ضمانت میں دے، شفا نہ ہوئے تو میرا حقی ربان آ رہے۔ یہ کٹا ہاتھ شفا بانٹ رہا ہے، اس کو لے آؤ جو بیمار نظر آتا ہے، جو بیمار نظر آتا ہے۔ کتنی دفعہ میں نے کہا نظر آتا ہے، فتح شبیر کا اظہار نظر آتا ہے، یہ علم سارا علمدار نظر آتا ہے۔ جب بھی عباس کے ہاتھوں میں اسے دیکھا ہے، یہ پھر یہ پرچم نہیں تلوار نظر آتا ہے، پنجہ شبیر کا انکار نظر آتا ہے، مجھ کو پرچم میں وفادار نظر آتا ہے، یہ شبیہ ہاتھ کا سالار نظر آتا ہے، چاہے سلطان ہو نادار نظر آتا ہے، چاہے سلطان ہو نادار نظر آتا ہے، چاہے سید بھی ہو غدار نظر آتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک بات میں کہہ رہا ہوں اس کو لے آؤ جو بیمار نظر آتا ہے۔ یہ جو پنجہ ہے، یہ جو پنجہ ہے نا غازی کے علم پہ، اس کو یہ جو پنجہ ہے نا، یہ بھی میری ریکارڈنگ کتے لے کے جائے یہ تھے نہ کر رہے جے، یہ جو پنجہ ہے نا، یہ جو پنجہ ہے نا غازی کے علم پہ، اس کو منکر غم تیرا رخسار نظر آتا ہے۔ شاباش شاباش
کہ مجبور نہ کر کہ یہ جو ہاتھ یہاں ہے نا یہ تیرے رخسار تک آ جائے، کہ یہ ہاتھ یہاں آیا تو پھر یہاں کچھ نہیں رہے گا۔ چلے چار مسئلے مجھے آگے یاد سامنے نہیں، اس بات سے مجھے یاد آگے ساری دنیا میں اتنے پہلے سب مشکلات باروں میں دیا سمجھی اور الحمدللہ سے خود کفیل ہو گئے۔ آہو ٹھیک ہے نا، آپ کو تو خود کفیل کا لفظ آنا چاہیے تھا بھائی، ہوں سانوں فرصت ہی نہیں، سر کھڑکن دا ویل نہیں کہ ساڑھے گھر اتنی ٹینشنیں ہو گئی ہیں، باہر جا کے لگنے والا محاذ اب ختم ہو گیا ہے، اندر یہ سیٹ سے مصروف ہو گئے۔ لیکن ایک بات میں کروں گا، چاہے وہ اندر کا بندہ ہے یا کوئی باہر کا بندہ ہے یا باہر والوں کا کوئی اندر بندہ ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، چاہے وہ اندر کا ہے بیاض نہیں یا باہر کا ہے یا باہر والوں کا کوئی اندر ہے، جو بھی ہے نا۔ میں نے ایک بات شاید پہلے سال کی تھی لیکن انہوں نے آ گئی میری زبان کی نوک پہ، میں نے کہا تھا کہ یزیدیت ہے جس سے برسر پیکار باقی ہے، یزیدیت ہے جس سے برسر پیکار باقی ہے، وہ خود باقی، علم باقی ہے اور دستار باقی ہے۔ میں نے کہا تھا حسین ابن علی کی لاڈلی بیٹی سکینہ نے ابھی تو مشق دی ہے نا، ابھی تلوار باقی ہے۔ اس وقت سے جڑو ڈرو جب سکینہ غازی کو تلوار دے دی، اس وقت سے ڈرو، اس حد تک نہیں غازی کو لے کے آنا کہ غازی مشق کی جگہ تلوار لے کے میدان آ جائے۔ یہ جو پنجہ ہے نا غازی کی علم پہ، اس کو منکر غم تیرا رخسار نظر آتا ہے، داد پہ سارے نہ دیا پر لطف شیر ضرور لے بڑا لاڈلا سے شیر، تیرا رخسار نظر آتا ہے۔ میں نے کہا اس کی چھاؤں میں، علم کی اس کی چھاؤں میں اگر چشم ولا سے دیکھو، مجھے نہیں نظر آئے گا، اس کی چھاؤں میں اگر چشم ولا سے دیکھو سارا توحید کا گھر بار نظر آتا ہے۔ آیا میں صدقے جاؤں جڑا شیر سے بولے یار، اس خرید لیا میں نے خدا دی قسم سے۔ اس کی چھاؤں میں اگر چشم ولا سے دیکھو سارا توحید کا گھر بار نظر آتا ہے۔ 3 یا 4 شیر مجھے اور پڑھنے، سارا توحید کا گھر بار نظر آتا ہے۔ بادشاہ علی کا ایک فرمان ہے کہ انسان کا باطن اس کے ظاہر سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اندر سے مکمل طور پہ ظاہر نہیں کر سکتا، ایکسپریس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ باطن بڑا ہوتا ہے، ظاہر چھوٹا ہوتا ہے، ظاہر سے باطن بڑا ہوتا ہے۔ جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، جو نہیں دکھ رہا ہوتا وہ بڑا ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کے باطن کی حقیقت کی خبر کس کو ہو، اس کے باطن کی حقیقت کی خبر کس کو ہو جس کا ظاہر مجھے کرار نظر آتا ہے۔ تھوڑے بندے سمجھیے لیکن جنہیں سمجھیے نہ سوڑی سمجھیے، جو ظاہر میں علی نظر آتا ہے خدا جانے اس کا باطن کیا ہے، اس کے باطن کی حقیقت کی خبر کس کو، جس کا ظاہر مجھے کبھی کبھی نا سچی مجھے کچھ جادو ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ من پتہ ڈھیر سارے بندے رس جانے خدا کی قسم، میں جتنے 2-3 باری پڑھیا بندے رس گئے، عرشاں دے داد ہوندی سی 1.5 فٹ تے آ گئی، لو میں شیر پڑھن لگا تے ناراض ہو جاؤ تو میں نے ایک بندے دی کسی دی بھی ناراضگی دی کوئی ویلیو نہیں۔ میرے پاس غازی بادشاہ کی رضا ہو اس سے فرق پڑتا ہے، غازی ناراض ہو اس سے فرق پڑتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں گھر پہ غازی کا علم ہے تو عزادار بھی پن، میرا گھر تے علم لا لینا بندہ عزادار نہیں بنتا۔ گھر پہ غازی کا علم ہے، کیوں گھر پہ غازی کا علم ہے تو عزادار بھی پن، کیوں کیونکہ عباس کو کردار نظر آتا ہے۔ اگر تیرا کردار اس قابل نہیں ہے نا تو گھر سے علم اتار دے۔ عباس نے کس کے دروازے پہ آ کے کہا یار خدا کا واسطہ میرا علم لگاؤ، اس کو تیرے علم کی ضرورت نہیں، نہ لگائے ساری دنیا اتار دے۔ عباس پھر عباس جس نے علم لگایا ہے اس نے اپنے لیے لگایا۔ گھر پہ غازی کا علم ہے تو عزادار بھی پن، کیونکہ عباس کو کردار نظر آتا ہے، کیونکہ عباس
عباس کو کردار یہ سوچنا ہے کہ اگر میری چھت پہ علم ہے نا تو کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھ پہ فوکس کیے ہوئے ہے، کوئی مجھے اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا، نہیں رکھ سکتے علم اتار دینا. میں کہہ رہا ہوں کیونکہ عباس کو کردار نظر آتا ہے. 95% بندے باوجی وہ ہیں جو کالا لباس پہن کے عزادار بن کے بیٹھے ہیں. تسی تے واجب طور تے بولے جی اجنبی سے رنگ برنگے پائے نا، تسی کوشش کرے مطلب تھوڑی کتاب سے نکلتی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کالا کپڑا بھی ہے، کالا علم، کالا کپڑا بھی ہے، کالا کپڑا بھی ہے. ماتم کو ہے پنجابی بلند. ایسے بھی میں ماتم دی گل کر کے تبلا کرا تو من داد لپے گی جی. کالا کپڑا بھی ہے، کالا کپڑا بھی ہے، کالا کپڑا بھی ہے. ماتم کو بھی پنجا ہے بلند. یہ علم کتنا آزادار نظر آتا ہے. شاباش شاباش. علم سے لے کے کھانے والے بولو حیدری. کالا کپڑا بھی ہے، کالا کپڑا بھی ہے. ماتم کو بھی پنجا ہے بلند. یہ علم کتنا آزادار نظر آتا ہے. آخری شعر اور ہے میرے ذات کی ایکسپیرینس کا. آپ میں زمین کا ہوگا ترلا ہے وہ ضرور بولے جڑا غریب اس تجربے سنی گزریا جلیا جی بے شک نہ میں وانڈ کر لاں گا سونی بڑی کر کے. یہ علم کتنا آزادار نظر آتا ہے. اور اس کے سائے میں اگر بیٹھ کے دیکھا ہے کبھی، اس کے سائے کتنے کافی میں پڑھ کے بھی یار. سردار نظر آتا ہے، تلوار نظر آتا ہے، مختار نظر آتا ہے، اظہار نظر آتا ہے، علمدار نظر آتا ہے، وفادار نظر آتا ہے، بیمار نظر آتا ہے، رخسار نظر آتا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کے سائے میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں. اس کے سائے میں اگر بیٹھ کے دیکھا ہے کبھی، مجھ کو افلاک کے اس پار نظر آتا ہے. جنہوں نہیں نظر آیا اور رہن دیو جنہیں دیکھے بولو حیدری. اس کے سائے میں اگر بیٹھ کے دیکھا ہے کبھی، مجھ کو افلاک کے. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، سارے سال کی چیز اکٹھی کر کے رکھیں. آپ دعا دیتے ہیں تو میں مطمئن ہو کے چلے تو بھی دھرم پر سنی لیجیے. ہمیں کراچی جا کے پڑھو، فیصل آباد پڑھو، اسلام آباد پڑھو، کوئی ٹینشن. یہ آپ کا احساس ہے. بیٹا میں صاحب شروع کرنے لگا جی. اب بچے نہ لگا کوئی بڑا ہے کہ ہم سامنے جی. میں ایک بات کر کے ایک جملہ تمہید کا ایک جملہ اور میں صاحب شروع کر رہا ہوں. علماء ملت کا ایک فیصلہ ہے. علماء تشیع جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا، علماء حقہ، ان کا ایک اتھینٹک فیصلہ ہے. سید ہر بڑے عالم دین نے لکھا، مان جی آپ سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے لکھا جب بھی کائنات میں کسی جگہ پہ بھی، دنیا بھر میں کسی جگہ پہ، کسی علاقے میں، کسی کلچر میں، کسی زبان میں جس شہید کربلا کا ذکر ہو اور کوئی آئے یا نہ آئے، اس شہید کی ماں ضرور آتی ہے. کسی سمجھی میری گل جی؟ انہوں نے کہا جی اور اس شہید کے ذکر میں کوئی آئے یا نہ آئے، اس شہید کی ماں ضرور آتی جس کا ذکر ہو. یہ ہم سوچ کے گل میری سنیا جی شروع تو اینڈ تک، آخر تک میری بات پہ اس بات پہ دھیان رکھیے گا کہ کربلا کا وہ نواب ہے میرا بادشاہ عباس، جسے آج آپ کے پاسروں نے ایک نہیں دو مائیں آئی ہوئی ہیں. تھوڑا اتنا گریا بادشاہ عباس دا ذکر سن کے ضرور کرے جی. یہ دو میں ماما نو یہ احساس نہ ہوئے کہ سنپور صاحب نے ساڑھے پتر تک کسے نہیں دیتا. ایک سید ام البنین آئی ہے، ایک رسول کی زخمی بیٹی آئی ہوئی ہے، عباس کی پرسہ لینا. اور ہر مجلس جس میں میں تفصیلی مالک کی شہادت پڑھنی ہو، میں اس میں عباس میں ایک ساتھ ضرور کرتا ہوں کہ جو بندہ عباس کی مصیبت، عباس کا درد سن کے نہیں نہ روتا، اسے چاہیے کہ وہ زینب کی چادر کو نہ رویا کرے. کیونکہ ایک ہی بات ہے، چادر کو رو لو یا عباس کو رو لو. بس توجہ ہوگی ہر بندے کی مسائل کی. کربلا
10 محرم ایک جملہ میں پیچھے سے شروع کرتا ہوں. آ گیا میرے ذہن. مالک آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھرا رکھے, اپنے غم کے علاوہ کوئی غم نصیب نہ کرے. جملہ ایک آ گیا, میں نے حالانکہ شروع کر دی تھی بات, میں پر واپس جا کے کر رہا ہوں, مجھے جلدی کوئی نہیں. جب بھی کبھی کسی کے گھر میں کوئی بچہ آتا ہے نا, میں نے دیکھا بھی گھر کی ہر مستور کی, ہر بزرگ کی, ہر جوان کی کوشش یہ ہوتی ہے اس سے پہلے میں اٹھاؤں, اس سے پہلے میں سینے سے لگاؤں, اس کو پہلے پیار میں کروں. ہر ایک کی پہلے یہ کوشش ہوتی ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, بچہ آیا, کسی نے زیادہ جو اس کے پیشانی پہ بوسہ دیا, کسی نے اس کے رخسار چومے, کسی نے اس کے سر پہ پیار کیا. ہائی اتنی قریب جتنا گالدوی درد محسوس کریں. کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا مالک عباس. جب 4 شعبان 26 ہجری کو آیا ہے نا, سب سے پہلے علی کی بیٹیوں نے غازی کے بازو چومے ہیں. شاباش شاباش, یہ حق سی ہے سنت ہائی کرم کا. سب سے پہلے علی کی بیٹیوں نے غازی کا چہرہ نہیں چوما, غازی کے رخسار نہیں چومے, غازی کی پیشانی پہ بابا جی بوسے نہیں دیے. غازی کی بہنوں نے غازی کے بازوؤں پہ پیار کیا. علی کی بڑی بیٹی نے سیدہ زینب نے غازی کو ڈھیر سارا پیار کرنے کے بعد, میں جملہ میرا خیال کاری پرسوں پڑھا ہے اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کتنی دیر بدے ہائی کرتے رہے. سیدہ ام کلثوم کو عباس پکڑا کے بی بی گئی ہیں اپنے حجرے میں. لمحوں بعد سیدہ باہر تشریف لائی ہے. مجھے پوچھو یار کیا کرنے گئی ہیں؟ 2 چھوٹے چھوٹے کرتے, کافی بندے ہائی کی تھی, جنہوں نہیں کی تھی میں سمجھوں گا شاید وہ میری بات تک اپروچ ہی نہیں کر سکے. بی بی نے 2 چھوٹے چھوٹے کرتے, سیدہ ام کلثوم نے بادشاہ عباس کو سب یوں کر کے اٹھایا ہوا تھا. سیدہ اپنے حجرے سے باہر آئیں, 2 چھوٹے چھوٹے کرتے. میں ترلا کیوں کرا, میں نے پتا بھی عزادار بیٹھے تے غازی دا غم منان والے بندے بیٹھے. بی بی نے 2 چھوٹے چھوٹے کرتے عباس کے سینے پہ رکھ کے, غازی کے کان پہ لب رکھ کے, شام کی ملکہ کہتی غازی یہ 2 کرتے میری ماں سیکھ گئی ہے اور کہہ کے گئی ہے, ایک غازی کو میرا سلام دینا اور اسے میرا پیغام دینا. غازی یہ 2 کرتے میں نے ایک ہاتھ سے سیے ہیں. شاباش, کسی کا سمجھیے بھئی. عباس یہ یاد رکھنا, تیری ماں تجھے سلام بھی کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں نے تیرے لیے یہ 2 کرتے ایک ہاتھ سے سیے ہیں. غازی کرتے 2 سیے ہیں, ان کرتوں کا اجر یہ مانگتی ہوں, میری 2 بیٹیوں کے پردوں کا خیال رکھنا. شاباش, میں قربان ہو جاؤں یار, ایڈا سونا ہائی کرنے والا جوان. ایک کرم خاص کرم ہے اے دیاں دھیاں دا تھوڑی اکھاں تے, ورنہ جوان اتنی جلدی روتا نہیں. ہاں اول تو جوان جلدی روتا نہیں, اور اگر روئے تو پھر 40 سال خون روتا ہے. جوان جلدی نہیں روتا, جوان اندر سے مضبوط پختہ ہوتا ہے, جلدی ہائی نہیں نکلتی ہوتی, ہنج نہیں آتی ہوتی, پر جب رونے پہ آ جائے. غازی میری ماں تجھے سلام کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ دھیان رکھنا, یاد رکھنا, خیال رکھنا, یہ کرتے بطور نے ایک ہاتھ سے سیے. بی بی نے فرمایا اماں ام البنین, اگر آپ محسوس نہ کریں کیا غازی کو میں پال سکتی ہوں؟ میں صدقے جاؤں یار, ایڈی سنی ہے خدا کی قسم. اماں اگر آپ محسوس نہ کریں عباس کو میں پال سکتی ہوں. بی بی فرماتی ہیں عالیہ یہ تو بطول نے مانگا ہی آپ کے لیے تھا. ہائے ہائے عالیہ یہ تو پوچھنے کی بات ہے, تیری ملکیت ہے, تیری جاگیر ہے, تیرا حق ہے, آپ ہی کے لیے تو یہ آیا ہے. بسم اللہ پالیے. بس میں سپیڈ سے چاہ رہا ہوں کہ میں مکتب تک آ جاؤں. ایک جملہ ایسا بھی میں 2 سال نہیں پڑھیا تو میں نے اندروں بڑا ارمان ہے یار. 2 سال پہلے میں نے منجی پڑھا تھا. عالیہ نے غازی کو پالنا شروع کیا. 2.5-3 سال کی بظاہر عمر ہوئی بادشاہ عباس کی کہ کسی بندے نے سیدزادہ جا کے بادشاہ علی کو اطلاع دی, یا علی آپ کو پتہ ہے عالیہ آج کل غازی کو چلنا سکھا رہی ہے. ہاں صدقے, آج تو منتہ پوریاں ہونی ہیں نا جی, سال دیاں دعاں رکھیاں آج پوریاں ہونگیاں. تہائی میں کرے بھی غازی دی ماتن دعا کر دی جا بھیا. ہم نے سنا ہے آج کل آپ کی بڑی بیٹی غازی کو چل
चलना सिखा रही। सब कुछ जानने वाला अली सिर्फ मेरे और आपके मातम का सामान करने के लिए, गिरिए का वसीला बनाने के लिए फरमाते अच्छा हुसैन जी बाबा बेटा आज मेरी बेटी को बताना नहीं कि मैं घर का बाहर हूँ। मैं तो रुक रुक के पढ़ रहा हूँ ताकि बंदे अंदर तक महसूस करे मेरा बच्चा आज मेरी बेटी को बताना नहीं कि मैं आज घर किस वक्त आऊँगा, मैं मामूल से हट के आ जाऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ मेरी ज़ैनब गाजी को चलना सिखाती कैसे है, मैं देखना चाहता हूँ मेरी बेटी मेरे बेटे को चलना सिखाती कैसे। बाबा तामील होगी नहीं बताते, जेड़े बंदे सिर झिका करके बैठे ना एक लफ्ज मेरा सिर चाह के सुने जे बाद थोड़ा दिल करे हाय करे दिल न करे बेशक हाय न करे जे। अली बादशाह खिलाफ मामूल वक्त से हट के घर तशरीफ लाए, अंदर नहीं आए, दरवाजे के पीछे खड़े होके दरवाजे के छोटे से थोड़े से फासले से अली बादशाह ने सहन में देखना शुरू किया। अब मंजर क्या है, सहन के वस्त में, सहन के वही सेंटर में आलिया ने अपने सर से चादर उतारी हुई है। उसी चादर का एक छोटा सा इमामा यूं गाजी के सर पे बांधा हुआ है, अपने सर से चादर उतार के उसका इमामा गाजी के सर पे बांध के बीबी दोनों हाथ पास के पकड़ के फरमा रही है बिस्मिल्लाह गाजी दाया पाँव उठा, बिस्मिल्लाह गाजी पाया कदम उठा, बिस्मिल्लाह गाजी देख मैं तुझे चलना सिखा रही हूँ। गाजी ये मेरा कर्ज है तुझे पे ये याद रखना है, गाजी इसका अजर मैं तुझसे कभी मांगूंगी। अली ने इस रंग में बीबी को ये कहते सुना, अली दरवाजे के पीछे से निकले। मैं पहला लफ्ज मसाइब का पढ़ रहा हूँ, समझौते आशरे का मसाइब है ना, समझौते कल नहीं कोई नहीं। अली बाजी दरवाजे के पीछे से निकल के आलिया के सर पे आके आहिस्ता से फरमाते ज़ैनब बेटा, मेरा बेटा ज़ैनब, आलिया बेटा क्या पास को चलना सिखा रही हो, गाजी को चलना सिखा रही हो। बाबा को देखा गाजी के सर से इमामा उतार के बीबी ने सर पे चादर करके आहिस्ता से सर झुका के नहीं बाबा मैं गाजी को चलना नहीं सिखा रही, नहीं बाबा मैं अब्बास को चलना नहीं सिखा रही, मैं तो अभी से इसके आसरे पे चलना सीख रही। हक से इस जुमले पे हाय करना बाबा मैं उसे नहीं सिखा रही, मैं तो अभी से गाजी के आसरे पे, एक वक्त आएगा जब मुझे चलना पड़ेगा, मेरे साथ गाजी न हुआ मैं घर से बाहर नहीं जा पाऊंगा। शाबाश शाबाश शाबाश, मालिक अल्लाह नसीब फरमावे। धी अब्बास की तुम दुनिया में किसी काम में छाए न कर दे, माँ अब्बास की तुम दुआ कर दी जाए भाई। बाबा मैं कहाँ चलना सिखा रहे, मैं तो आज से ही इस भाई के आसरे पे चलना सीख रही हूँ। और बाबा आपको तो पता है ना मुझे 9 कनीज़ें मुसल्ले पे लेके आती है, थोड़े हाई की थी जिन्हें की थी सोने की थी। बाबा आप जानते जुमला एक आ गया मेरे ज़हन से, 2 साल पहले मैं मानी जी जुमला पढ़े बानी में बात से गोंदा साहब उसने मुझे कहा आपने वो जो जुमला पढ़ा है उस जुमले पे 6 मस्तूरात ने पर्दे में इतना मातम किया है कि बेहोश हो गई है, उन्हें एम्बुलेंस में डाल के ले गए। इंशाल्लाह मैं तन गल समझा दी तो हो जाता मैंने के पढ़ने की लोड़ ही ना पवे। 2 साल पहले 8 मुहर्रम मैंने कहा था मुसलमानों ने अली की बेटियों के उन हाथों में रस्सियां पहनाई हैं। यार तो सीधे बेटे से अल्लाह समझ गए, मुसलमानों ने मोहम्मद का सैयदादा कलमा पढ़ने वालों ने अली की बेटी के मलिक साहब उन हाथों में रस्सियां पहनाई हैं जिन्होंने सारी जिंदगी या अल्लाह का कुरान उठाया है या अब्बास उठाया है। आए मैं कुर्बान हो जाऊँ आज ना है की थी यार, मैं तो पढ़ गया सारी मजलिसियत में मुका देती, जिन्होंने सारी जिंदगी या अल्लाह का कुरान उठाया है या वफा का कुरान उठाया है। सदके जाऊँ मैं पिछले 4 साल से मालिक अब्बास की शहादत पढ़ रहा हूँ और एक खास नुक्ते पे जाके वो शहादत रुक जाती है। मेरा दिल करता भी एक जुमला कम अज़ कम होता बधामा थोड़ा जा जाए, क्योंकि अगले साल अब्बास को इस मजलिस में वही रोएगा जो अगले साल तक रहेगा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का जंगल, जुमे का रोज, तपता हुआ सहरा, सरकार फाजल ने बादशाह अब्बास के फर्जंद ने आके बाबा से कहा बाबा मेरी अम्मा कह रही है
بابا جہاں بھی ہے نا ان کو جتنی جلدی ممکن ہے 2 لمحوں کے لیے میرے خیمے میں آئے. تمہید مک گئی جی، مسائل میں شروع کر دیتا. میرے اپنے بابا سے کہو جہاں کہیں بھی مصروف ہے نا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے 1 لمحے کے لیے میرے خیمے میں آئے. تڑپ کے پاس آئے. خیریت؟ اب خیمے میں ماحول کیا ہے، منظر کیا ہے؟ سیدہ ام لبابہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، اماں پاک فضل کی حرم بادشاہ عباس کا حلیہ کیا ہے؟ سر سے پاؤں تک کالے برقعے میں ملبوس، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گچھڑی، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بالکل جیسے کوئی مسافر بابا جی کسی سفر پہ جانے کو تیار ہوتا ہے نا. اس رنگ میں فضل بادشاہ کی پاک اماں کھڑی. غازی نے فضل کی اماں سے کچھ کہنے سے پہلے بی بی ابھی کچھ نہیں بولی. غازی خیمے میں داخل ہوئے. حلیہ دیکھ کے بادشاہ فرماتے لبابہ خیریت؟ کہاں کی تیاری ہے؟ بی بی نے سر نہیں اٹھایا. بہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، بہتے ہوئے آنسوں سے. بی بی فرماتی بادشاہ میں نے اتنی خدمت آپ کی ہے نا، جتنی نوکری میں نے آپ کے گھر کی ہے میں نے اس کا آج تک صلہ نہیں مانگا. آج پہلی اور آخری مرتبہ اس ساری نوکری کا صلہ یہ مانگتی ہوں، کسی طریقے اس فوج سے رستہ بنا کے مجھے نجف علی کی قبر میں چھوڑاؤ. کسی طریقے اس بھیڑ میں سے رستہ بنا کے مجھے اس فوج میں سے رستہ بنا کے نجف علی کی قبر پہ چھوڑو. تڑپے غازی. تو بابا خیریت؟ علی کی قبر پہ چھوڑو. یہ فرمائش تو علی کی بیٹیوں نے نہیں کی، یہ فرمائش تو علی کی باقی بہوؤں نے نہیں کی. خیریت کیا ہوا؟ بی بی آہستہ سے سر چکا کہتی بادشاہ محسوس نہ کیجیے گا، جو حالات میرے ہیں نا وہ علی کی کسی بیٹی کے بھی نہیں ہے. جو حالات میرے ہیں نا وہ علی کی کسی بیٹی کے بھی نہیں ہے. تڑپ کے غازی کہتے لو بابا خیریت کیا ہو گیا ایسا تیرے حالات کو جو علی کی بیٹی کے بھی نہیں ہے؟ ہاتھ ہوئے تو سینے دلاب ہے، ماتمی بتا سڑوانا چھڑ دے یار، کیا ہوا تیرے حالات کو؟ بی بی غازی کو دیکھ کے رو کے فرماتی بادشاہ اس سے زیادہ میرے حالات کیا خراب ہو کہ صبح سے لے کے اب تک حسین کی سکینہ ہر خیمے پہ خالی جام لے کے 3 دفعہ گئی ہے. میرے خیمے میں 80 مرتبہ آئی ہے. جب آئی ہے آگے کہتی چچی تو خود پانی دے دو، میرا اصغر نہیں بچتا، چچو مجھے ایک قطرہ پانی دے دو، میرا اصغر. ہائے کر بھائی ہائے کر، جو بندہ غازی نو نہیں رہتا بطول نہ کچھ نہیں کرتا. میرے خیمے میں حسین کی سکینہ 80 مرتبہ آ چکی. منزل میری دور ہے جی، منزل ابھی تھوڑی سی 10-12 منٹ میں اور پڑھوں گا. میرے خیمے میں حسین کی بیٹی 80 مرتبہ آئی. چچی تو خود پانی میں میرا اصغر بچہ ہے. اس سے پہلے کہ عباس کی بات کرتے بی بی نے ایک بات کی ہے. بی بی فرماتی بادشاہ بھی آپ کے آنے سے پہلے بھی نا حسین کی بیٹی آئی تھی، میں اسے اتنی مرتبہ نہ کر چکی تھی نا، اب مجھ میں سکینہ کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا. کسی بندے ماتمین منظر نظر آوے تو اتنی ہائے کری بھئی ماں غازی اتنا ہی دعائی کر دی جاوے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی نا بادشاہ حسین کی سکینہ خالی جام لے کے آئی تھی، مجھ میں سکینہ کو انکار کرنے کا حوصلہ نہیں تھا. مالک جب میں نے سکینہ کو آتے دیکھا ہے نا، میں نے مصلی بچھا کے اپنی گود میں قرآن رکھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. سکینہ میرے خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، میرا انتظار کرنے لگی. میں نے 1 صفحہ پڑھا، سکینہ کھڑی رہی. میں نے دوسرا صفحہ پڑھا، سکینہ کھڑی رہی. میں نے تیسرا صفحہ پڑھا، حسین کی بیٹی کھڑی رہی. آج ماتم جسے نہیں آتا اس سے کیا بات کروں میں نے چوتھا صفحہ پڑھا، سکینہ کھڑی رہی. بادشاہ میں نے 7واں صفحہ پڑھنا شروع کیا. حسین کی بیٹی تھک کے خالی جام کو گود میں رکھ کے زمین پہ بیٹھ گئی. آسمان کی طرف دیکھ کے سکینہ کہتی ہے میرے اللہ گواہ رہنا، ہم غریب جو ہو گئے ہیں، ہمارا لحاظ کوئی نہیں، مجھے میری چچی کے
بادشاہ عباس کے پیچھے کہ میں سکینہ کو نظر نہ ہو. ابھی معصومہ باہر سے آ رہی تھی. منظر ویکھ دیو ہائے بادش کرے جی گل سمجھو تو پھر ہائے کرے جی. بی بی نے آہستہ سے پیچھے سے بھائی ناصر جی سرکار وفا کے کان پہ منہ رکھ کے آہستہ سے بی بی فرماتی بادشاہ یا تو سکینہ کو پانی لا دے یا مجھے کہیں چھوڑ آئے. جملہ میں پڑھتا پیا تے جملے دا درد وزن کرے جی یار انشاءاللہ ماتا میں جملہ یاد آ جائے پرسے تے اٹھے ہائے ضرور ہوئے گی. یا تو معصومہ کو پانی لا دیں یا مجھے کسی ایسی جگہ چھوڑائیں. میں حسین کی بیٹی کا سامنا نہ کروں کیونکہ بادشاہ مجھ سے کربلا کی پتول بار بار خالی جاتی نہیں دیکھی جاتی. نہیں ہر بندے جیسے تو گزر گئی بات ہے. مجھ سے کربلا کی پتول بار بار خالی جاتی نہیں دیکھی جاتی. اتنے میں حسین کی بیٹی خیمے میں داخل ہوئی. اس سے پہلے کہ معصومہ کوئی بات کرتی بادشاہ عباس نے بی بی کے آگے ہاتھ جوڑے. آئیو غازی تیری وفا تو کائنات شیعہ قربان کر دیں. یوں معصومہ کے آگے 3.5 سال کی بطول کے آگے 34.5 برس کا علی ہاتھ باندھ کے بی بی نے کوئی بات نہیں کی. ہاں میں سچ کے جاؤں تیری خیر ہوئے بھائی نسلانی خیر ہوئے. جوان ہے ماتمی کہتا ایک دفعہ پھر کہے. بی بی نے کہا مجھ سے کربلا کی بطول خالی جاتی نہیں دیکھی جاتی. یہ تو اس گھر کی بطول کا ازل سے دکھ رہا ہے. کوئی باپ کے دربار سے حق مانگتی خالی آ گئی, کوئی بھائی کے قاتلوں سے چادر مانگتی چلی گئی, کوئی اصغر کے لیے پانی مانگتی چلی گئی. یہ مقدر ہے ہر بطول کا. کسی مسلمان نے کسی بطول کو حق نہیں دیا. یہی تو ساڈا ساری زندگی دا رونے جی. اس سے گالوں دا شیعہ روندے روندے قبریں چڑھ گئے. ہاتھ باندھ کے سرکار وفا کھڑے ہو گئے. معصومہ کیا گئے. بی بی نے بھی کوئی بات نہیں کی. بادشاہ عباس فرماتے ہیں ملک صاحب میں اتنا مجمع تے ہر بندے دے چہرے تے میری دید ہے. میں نے پتا بھی کیڑا بندہ ماتم کردا پیا تے کتنی اکھاں جا سو تیر دے پئے. جن گھر چھوٹی چھوٹی اولاد ہے وہ دی ہائی کرن دا وال میں دسے گا کہ کس کے گھر میں چھوٹی اولاد اور بالخصوص اولاد میں بیٹیاں ہیں. بادشاہ فرماتے بی بی میں جانتا ہوں آپ کو اصغر سے ڈھیر سارا پیار اور میں یہ بھی جانتا ہوں آپ اصغر کے لیے پانی لینے آئی ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں پانی لا سکتا ہوں لیکن میں کیا کروں میں مجبور ہوں. میں صبح سے اب تک آپ کے بابا سے پتہ نہیں کتنی دفعہ پوچھ چکا ہوں. میدان جانے کی اجازت آپ کے بابا نہیں دیتے. تو بندہ ہوئے یار حسین دی دھی دا جملہ سن کے ہائے ہوئے کرے کہ سیدہ اتن دعا کر دی جاوے. میں آپ کے بابا سے اجازت مانگ چکا ہوں. مسئلہ ہے حسین اجازت نہیں دیتے. اجازت کا لفظ سنا بی بی باپ چچا کے چہرے کی طرف دیکھ کے آہستہ فرماتی چچا اگر صرف اجازت کا مسئلہ ہے نا تو وہ آپ کو میں لے دیتی ہوں. آپ کو پتا ہے نا بابا میری ٹالتے نہیں ہیں. ہائے ہائے ماتمی میری گل سمجھیے. چچا اگر صرف اجازت کی بات ہے نا تو وہ میں لے دیتی ہوں. آپ کو پتا ہے بابا نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی. آپ کو پتا ہے میں بابا کو میرے بغیر چین نہیں آتا. بابا مجھے نہ نہیں کر سکتے. اچھا بی بی اگر اتنا اعتماد ہے آپ اجازت کا ذمہ لیتی تو پھر ایسا کریں علم بھی آپ تھمائیں مشق بھی آپ پہنائیں. علم بھی آپ تھمائیں. پہلے 4 سال پہلے عشرے میں پہلا سال تھا میرا مجھے یاد ہے میں نے بتایا تھا غازی بادشاہ کا قد کتنا ہے. اچھا چلو ایک جملے میں بتاتا ہوں کوئی جلدی نہیں سمجھ. تاریخ کہہ رہی ہے جب سرکار وفا گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں کے انگوٹھے زمین پہ لکیر کھینچتے جاتے تھے. اتنا دراز کر جمال تھا میرا بادشاہ عباس. اور جب پیر ملک صاحب رکابوں میں رکھتے تھے نا تو غازی کے گھٹنے اشحل کے کانوں سے ٹکراتے تھے. تصویر بنی تھوڑے دینے جی اتنا دراز قد جوان تھا. معصومہ ہے 3.5 سال کی. غازی کا قد ہے اتنا دراز. مشق بھی آپ پہنائیں علم بھی آپ تھمائیں. آئے میرے کو اس کو بڑا وفائی عباس زمانے کی جملہ ہی کوئی نہیں ہے. تو جڑے بندے نہیں دیتے ہائے نہ آ سکے ہم غازی دی شہادت بھی رونا نہیں ہونا چاہیے. بی بی نے علم تھمایا
اب مشق پہنانی تھی کندھے پہ. بادشاہ کا قد ہے دراز، معصومہ کا قد ہے چھوٹا. بادشاہ کا قد ہے دراز. وفائے عباس سننی نہیں یار، عباس کی وفا سننی ہے. شہنشاہ کے میرے پاس دیکھا جی. بی بی فرماتی چچا آپ کا شانہ ہے بلند، میرا ہاتھ نہیں پہنچتا، کیسے کروں؟ تاریخ انسانیت نے پہلی مرتبہ دیکھا وفا کے خدا نے کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکے. جنہیں سمجھیے انہوں پتہ لگا میں کیا کہ وفا کے پروردگار نے پہلی مرتبہ کسی کے سامنے کربلا کی ریت پہ گھٹنے رکھے. ابھی بھی معصومہ نے ہاتھ اونچا کیا، بی بی کا ہاتھ نہیں گیا. کسی کا ہاتھ سینے پہ نہ سکے اس کی طرف سے میں خود ماتم کرتا ہوں کہ علی کی بیٹی حسین کی بیٹی اسے دکھی نہ جائے. میں ماتم کر کے بات کر رہا ہوں. عباس کا قدم بھی اونچا تھا، معصومہ کا ہاتھ نہیں پہنچا. بی بی فرماتی چچا تھوڑا سا جھکے، چچا تھوڑا سا جھکے. تاریخ کہہ رہی ہے عباس نے اپنے آپ کو سکینہ کے آگے جھکانا شروع کیا. جھکاتے 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 عباس کے دونوں ہاتھ حسین کی سکینہ کے قدموں پہ آ لگے. دور سے زینب اور حسین نے یہ منظر دیکھا. ایک ساتھ دونوں کی آواز آئی، او غازی ہم تیرا کون سا احسان اتاریں گے؟ او تیرے پہلے ہی ہم پہ اتنے احسان ہیں، ہم تیرے کس احسان کا بدلہ؟ شاباش. اے حق کے عمر ونیند پتر نوائے کر کے روڑا. غازی تیرے ہم پہ پہلے ہی اتنے ڈھیر سارے احسان ہیں، ہم تیرے کس احسان کا بدلہ؟ حسین کی بیٹی کے قدموں پر معصومہ نے مشق بھی پہنائی، علم بھی تھما دیا. 14 بندے ماتمی ہائی کرے جتنے لگے جملے دا درد میں پہنچا دیتے. آگے آگے معصومہ، پیچھے پیچھے سرکار عباس. سیدہ لبابہ کے سیدزادہ خیمے سے نکلے. آگے آگے حسین کی بیٹی، پیچھے پیچھے علی کا بیٹا. بالکل ایسے نکلے. سکینہ ایسے غازی کو لے کے نکلی جیسے حاجی مینا میں قربانی لے کے جاتا ہے. یا سیدہ یا سیدہ یا باب الحوائج. انشاءاللہ کلمات میں سمجھی ہوئے. بالکل جیسے حاجی مینا میں قربانی لے کے جاتا ہے ایسے ایسے سیدزادہ حسین کی بیٹی چچا کو خیمے سے تیار کر کے لے کے آ رہی تھی. حسین بادشاہ نے اپنے خیمے کے دروازے سے یہ منظر دیکھا. پہلی مرتبہ حسین کے ہاتھ کمر پہ آئے، رخ نجف کی طرف کر کے حسین فرماتے ہیں بابا گواہ رہنا اب میں غریب ہو گیا ہوں. بابا غازی تیاری کر کے آ گیا، سفارش بڑی لے کے آ گیا ہے. غازی کے بغیر میرے پاس بچتا کچھ نہیں. سکینہ کی بات میں ٹال نہیں سکتا. اب حسین غریب ہو گئے. شاباش شاباش شاباش. صدقے 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 کیا کمال ہو گیا. معصوم آگے آگے، سرکار وفا پیچھے پیچھے. بی بی بابا کے خیمے میں داخل ہوئی، سرکار وفا پیچھے سے داخل ہوئی. دونوں چچا اور بھتیجی حسین کے خیمے میں داخل ہوئی. انشاءاللہ میں گل سمجھا رہا ہوں. جیسے ایک باپ اپنی چھوٹی اولاد کو گود میں لیتا ہے، بی بی نے بھی خیمے میں آ کے مانے جی بات کوئی نہیں. حسین نے معصومہ کو گود میں بڑے پیار سے بڑے لاڈ سے حسین آہستہ سے بی بی کی پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے میرا بیٹا، میری جان سکینہ، چچا کو کہاں کے لیے تیار کیا ہے؟ سارا کچھ جانتا تھا یار میرا بادشاہ حسین، صرف میرے اور آپ تک یہ مسائل کے رموز پہنچانے کے لیے. میری جان، چچا کو کہاں کے لیے تیار کیا ہے؟ بی بی آہستہ سے فرماتی بابا آپ کو پتہ ہے نا مجھے اصغر کتنا پیارا ہے. بابا میرا اصغر اتنا پیاسا ہے اس وقت، بابا اس کے ہونٹ سخت ہو گئے ہیں. بابا اصغر کی زبان تالو سے چپک گئی ہے. بابا پیاس کی وجہ سے اس کی مٹھیاں بند ہو گئی ہیں، کھلتی نہیں ہے. میں نے چچا سے کہا مجھے تھوڑا سا پانی لا دے. چچا نے کہا ہے پاپا سے اجازت لے دے. میں اجازت کے لیے آئی ہوں. اجازت کا لفظ آنا تھا، میں نے یاد ہی نہیں ملک صاحب میں کتنی جگہ تے مجلس اس لفظ تے مکا دیتی ہے جی، میں نے ماتمیہ کے پڑھا نہیں دیتا. میں آپ سے چچا کے لیے اجازت لینے آئی ہوں. اجازت کا لفظ آیا
ایسے سے فرماتے اچھا چچا کو اجازت کے لیے لے کے آیا میرا بیٹا؟ جی بابا ٹھیک ہے میرا بیٹا، میں تیری ٹال تو سکتا ہی نہیں نا، لیکن ایک سوال کرتا ہوں۔ جی بابا یہ تیرا اصغر کتنے سال کا ہے؟ نہیں یار سارے دکھائی نہیں کی تھی یار۔ اچھا میرا بیٹا میں تیری ٹال نہیں سکتا، بھیجو، لیکن مجھے یہ بتائیے جو تیرا اصغر ہے یہ کتنے سال کا ہے؟ یہ فرماتی بابا سال کا نہیں 6 مہینے کا ہے۔ یہ میرا غازی کتنے سال کا ہے؟ بابا 34.5 برس کا ہے۔ تیرا کتنی دیر کا ہے؟ بابا 6 مہینے کا۔ میرا 34.5 برس کا۔ حسین بیٹی کو سینے لگا کے پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے بیٹا سکینہ میں تیرے کہنے پہ چچا کو اجازت دے دیتا ہوں، تو چچا کو میدان بھیج دے، لیکن یہ سوچ لینا ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے والا بچے، نہ میرا 34 سال والا بچے، نہ تیرا جھولے والا بچے، نہ میرا میدان والا بچے۔ میرا بیٹا یہ یاد رکھنا اگر تیرا 6 مہینے والا نہ بچا نقصان کم ہے، اگر میرا 34 والا نہ بچا کوئی تیرے دور اتارے گا، کوئی تجھے تماچے مارے گا، کوئی تیری ماں نہیں آتا میں کبھی جا رہا، کوئی تیری ماں کی چادر اتارے گا، کوئی تجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑائے۔ جسے نہیں آتا میں تو مسلم سے کرے، کچھ نہیں لگتا وہ بندہ بطول کا جو غازی تو نہیں روتا۔ اگر تیرا نہ بچا نا نقصان تھوڑا ہے، اگر میرا نہ بچا نقصان بڑا ہے، بڑا نقصان۔ اور یہی بات حسین بادشاہ نے منی سرکار وفا کی لاش پہ آ کے کی تھی میدان میں آ کے۔ حسین نے کہا تھا غازی ویسے تو تیرے جانے سے بڑی تبدیلیاں آئیں گی اب، لیکن 2 بہت بڑی تبدیلیاں ہیں۔ اللہ کون کون سی؟ حسین 9 لاکھ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے غازی تیرے روب سے یہ جو آنکھیں جاگا کرتی تھی نا اب سکون سے سوئیں گی۔ ہائے بستر تیرا تیار کری میں کیا ہے، یہ جو تیری وجہ سے جاگا کرتی تھی نا اب یہ ساری زندگی مطمئن ہو کے سوئیں گی، اور یہ جو خیموں میں تیری وجہ سے سوتی تھی نا اب قبر کی رات تک کبھی نہیں سوئیں گی۔ آج کے بعد انہیں کوئی سکون سے سونے نہیں دے گا، آج کے بعد پہرے لگائے جائیں گے، کوئی انہیں سونے نہ دے، کوئی انہیں آرام سے بیٹھنے نہ دے۔ سوچ کے بھیجنا ایسا نہ ہونا تیرا 6 مہینے والا بچے نہ میرا 34 برس والا بچے۔ نہیں بابا میدان اگر چچا کو جانے کی اجازت دے میں چچا کے حق میں دعا کروں۔ لفظ مجھے پڑھنے ہیں صرف 2 لفظ اور پڑھنے، گھڑی میں کو 2-2.5 منٹ تک مقام میں جاؤں، میں چچا کے لیے دعا کروں۔ حسین نے اتنی بڑی سفارش جب رد نہیں نہ کر سکے، ٹھیک ہے غازی جا تیاری کر، اتنی بڑی سفارش ہے کہ میں اسے نہ نہیں کر سکتا، جا میرا غازی تیاری کر۔ تاریخ کے لیے سرکار وفا اپنے خیمے میں گئے، جتنا جنگ کرنے کا سامان مالک کے پاس تھا سارا زیب تن کیا، جتنا کچھ عباس کے پاس تھا نا، کیا تیر، کیا کمان، کیا خنجر، نیزہ، بھالا، تلوار، کلہاڑی، جو کچھ میدان جنگ میں استعمال ہو سکتا تھا مالک عباس نے اپنے زیب تن کیا۔ مکمل جنگ جو بن کے عباس خیمے سے باہر نکلے، بادشاہ اجازت ہے میدان جنگ۔ ایک بندہ اٹھ کے اس مجمع جمانی جی میں گولی مارتا ہے، ذکر دی قسم من تکلیف چھوڑی، بندہ ماتمی سڑواوے تے اس لفظ تے ہائے نہ کرے، من تکلیف ڈھیر ساری۔ اچھا غازی جا اللہ کے حوالے، اشحل پہ سوار ہوئے، 7ویں قدم پہ حسین کا رہوار گیا، قریب نے ایک ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا عباس اگر جلدی نہیں ہے ایک میری بات ایک لمحے کی سنتے جاتے ہو؟ جی مالک حکم۔ اپنے رہوار سے اتر کے حسین کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے وفا کا پروردگار کھڑا ہو گیا۔ حسین فرماتے ہیں عباس کیا سوچ رہے ہو؟ یہ اتنا اسلحہ زیب تن کر کے کیا سوچ رہے ہو؟ جنہوں نے اکبر کو پرچی ماری ہے ان سے بدلہ لوں گا؟ ہائے ہائے اتنی کری جتنا درد اس گلے چھوڑے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ جنہوں نے یتیم کی لاش پہ گھوڑے بھگائے ہیں ان سے بدلہ لوں گا، جنہوں نے اصغر کو تیر مارنا ہے ان سے بدلہ لوں گا، جنہوں نے مجھے قتل کرنا ہے ان سے بدلہ لوں گا، جنہوں نے ہمارے مہمان مارے ہیں ان سے بدلہ لوں گا۔ آہستہ سے ہاتھ باندھ کے عباس فرماتے جی بات
بادشاہ سوچ تو یہی رہا ہوں کہ اب اگر اجازت جنگ کی ملی ہے تو کم از کم جتنا بدلہ ممکن ہے وہ تو لونا۔ حسین کہتے غازی ایک بات یاد رکھنا، تو ہے علی کا جلالیوں والا بیٹا، میں ہوں محمد کا غریب بیٹا۔ تو ہے علی کا جلالیوں والا بیٹا جسے نہیں آتا ماتم اٹھا کر رہا ہے، میں ہوں محمد کا مظلوم بیٹا۔ غازی میں تجھے روکوں گا نہیں، جیسے دل کرتا ہے جا کے جنگ کر، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، آج انہیں تو جتنا مارے گا نا اس کے بدلے شام میں زینب کو دینے پڑیں گے، اس کے بدلے یہ میری سکینہ سے لیں گے، اس کے بدلے یہ میری بہنوں سے لیں گے۔ کبھی ان پہ پتھر برسائیں گے، کبھی ان پہ چلتا ہوا گرم پانی پہ۔ ایک لفظ اور پڑھنے، بس آخری لفظ نہیں پڑھتا کیسے غازی گئے دریا پہ، نہیں پڑھتا مالک نے کیسے مشق بھری، نہیں پڑھتا کیسے مشق بھر کے واپس آئے۔ وہ بات پڑھتا ہوں جو اکثر روایات میں قبلہ نہیں پڑھی جاتی۔ مشق بھر کے وفا کا خدا افراد سے باہر نکلا، ابن سعد نے اعلان کیا، ایک لمحے کے لیے ابن سعد نے اعلان کیا اگر عباس مشق لے کے خیمے چلا گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، ہماری ساری محنت خراب ہو جائے گی۔ میں نے ذکر دی قسمیں، ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، ان کا ابن سعد نے اپنے لشکر سے 35,000 تیر انداز بلوایا۔ نہیں سمجھا کسی میری بات؟ 35,000، ایک کتنا مجمع ہے؟ 1200 بندہ بیٹھا ہے، اس جملے پہ ماتم کردہ کردہ مر جائے۔ ایک بے غیرت تھا جس کا نام تھا حکیم ابن طفیل، ایک تھا جس کا نام تھا سنان بن انس، ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا، دوسرا دوسری کے پیچھے۔ غازی مشق بھر کے خیمے کو جا رہے تھے، ایک طرف سے حکیم بے غیرت آیا، اس نے تلوار کا وار کیا، غازی کا بازو کٹ کے گرا، آواز سکینہ کا صدقہ، آواز سکینہ کا صدقہ۔ ادھر سے سنان نے وار کیا، غازی کا بازو بایا گرا، آواز اصغر کا صدقہ، آواز سکینہ کا صدقہ، اصغر کا صدقہ۔ 35,000 تیر نکلا، ایک لوہے کی چادر بن کے غازی کی طرف آ رہا تھا، ایک لفظ غازی کی طرف آ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کتنے تیر غازی کے سینے میں لگے، مجھے نہیں پتا کتنے پہلو میں لگے، مجھے نہیں پتا کتنے چہرے میں لگے۔ حرمدان ایک تیر مارا جو غازی کی دائیں آنکھ میں لگا، غازی کی دائیں آنکھ میں لگا۔ غازی کو لگا میں تیر ہاتھ ہے نہیں، نکالوں گا کیسے؟ زین پہ جھکے عباس کہ میں دانتوں سے تیر نکال لوں، ابھی زین پہ جھکے تھے، ایک ساتھ 4 چیلیں غازی کے سر پہ لگی۔ ایک بے غیرت نے لوہے کا وزنی گرز غازی کے سر میں مارا، ابھی گرز سے سمجھ نہیں تھے، ایک نے نیزہ مارا، ابھی نیزے سے سمجھ نہیں تھے، ایک نے تاج جن مارا، تاریانے سے سمجھ نہیں تھے، ایک نے تیر مارا، غازی کا سر کھل گیا، دماغ کندھوں پہ آ گیا، ایک تیر مشق میں لگا، کہا شاہ مجھے دور لے جا، مجھے دیکھ کر سکینہ